ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ ہر والدین کی خواہش ہے کہ ان کی اولاد بہترین ماحول میں پرورش پائے۔ ماحول میں دوستیوں کا، تعلقات کا بڑا گہرا اثر اور کردار ہوتا ہے، اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے اگر اپنی اولاد کو بہترین ماحول دینا چاہتے ہیں تو ان کو بہترین دوست بھی مہیا کریں۔ کوئی بھی کسی کے لیے دوستی کا تعلق بنانا اور کسی کو اپنے قریب کرنا یہ انسان کی اپنی مرضی اور اپنی چوائس پر ہوتا ہے، لیکن والدین اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے اولاد کی دوستیوں پر نظر رکھیں، ان کے تعلقات پر نظر رکھیں، ان کے میل جول کے افراد پر گہری نظر رکھیں تاکہ ان کو بہترین ماحول ملے اور ایسے لوگوں سے تعلق کا یا ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول کا سامنا نہ ہو جس کا ان کے اخلاق اور کردار پر برا اثر پڑے۔ یہ حقیقت ہے کہ دوست کا اپنے دوست کے کردار پہ، اس کی چال ڈھال پہ، اس کی سیرت پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ، اپنے دوست کے کردار پہ، اپنے دوست کے طریقہ کار پہ ہوتا ہے تو سوچ سمجھ کر دوستیاں لگایا کرو۔ دوستی کا اثر، تعلق کا اثر، رشتے کا اثر یہ لا محالہ ہے، لازمی ہے، اس سے انکار ممکن نہیں۔ اس کی بڑی پیاری مثال حبیب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طرف عطر فروش خوشبو فروخت کرنے والا اور دوسری طرف بھٹی میں آگ جلانے والا ہو۔ فحامل المسک اما ان یحذیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبا، جو عطر فروش ہے، خوشبو بیچنے والا، وہ آپ کو ہدیۃً خوشبو دے سکتا ہے یا آپ اس سے خرید کے استعمال کرتے ہیں، یا اس کی مجلس کی وجہ سے، اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے کپڑوں سے ایک خوبصورت مہک آئے گی۔ ونافخ الکیر اما ان یحرک ثیابک و اما ان تجد منہ ریحا خبیثا، اور بھٹی میں آگ دھونکنے والا یا تو اس آگ کے دھوئیں کا برا اثر آپ کے کپڑوں پہ اور اس کی بری سمیل آپ کے جسم سے، یا پھر وہ آپ کے لباس کو بھی جلا سکتا ہے۔ جس کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، جس کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، اس کا اثر آپ کی شخصیت پہ ہونا لازمی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان بروں کی مجلس میں بیٹھے اور کہے کہ میں اچھا رہوں، اور اچھوں کی محفل میں بیٹھ کر یہ محسوس کرے کہ مجھ پر ان کی اچھائی کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے بچے جو مزاج کے، طبیعت کے، ذہن کے کچے ہوتے ہیں، انہیں اپنے نفع نقصان کا زیادہ علم نہیں ہوتا۔ ان کی دوستیوں کو نکھارنے میں، ان کے تعلقات کو بہتر بنانے میں ان کے والدین کا بڑا گہرا، ان کی تربیت کا بڑا گہرا اثر ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، وہ کن سے ملتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کون ان سے ملنے آتا ہے، کن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کن کے ساتھ فون پہ وہ خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں یا میسج ان کے چلتے ہیں، اور کن کے ساتھ ان کا میل ربط ہے۔ یہ سب والدین کے ہاں معلوم ہونا چاہیے اور ان کی نگاہوں میں رہنا چاہیے۔ بس اوقات ایک گھر کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے
گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، لیکن بیٹے یا بیٹی کو ایسی دوستی میسر آ جاتی ہے، ایسے دوست سے پالا پڑتا ہے کہ ان کے اخلاق اور کردار کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کل روز قیامت ان کا بچہ جہنم کی آگ میں جلے، جہنم کا ایندھن بنے اور وہاں اللہ کے عذاب کا شکار ہو۔ لیکن دنیا میں بری دوستیاں رکھنے والے کل اللہ کے عذاب کے شکار ضرور ہوں گے، جیسے رب کائنات نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ روز قیامت کا منظر ہے، بڑا اندوہناک اور بڑا ہی خوفناک منظر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، خود اپنے آپ کو لہولہان اور زخمی کرے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے اپنے رسول حبیب کی راہ کو، انہی کی طریقے کو اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، ہائے تباہی، ہائے میری ہلاکت، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا جبکہ اللہ کا ذکر میرے پاس آ چکا تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو رسوا کرتا ہے، بے یار و مددگار چھوڑے گا روز قیامت۔ ہم دیکھتے ہیں کئی نوجوان، کئی بچے بڑے اچھے کردار کے مالک ہوتے ہیں، بڑی اچھی سیرت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن یکا یک ان کا کردار، ان کی سیرت میں عجیب سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ تو دیکھنے کو ملتا ہے وہ کسی ایسے کو دوست بنا لیتے ہیں جن کی سیرت اور کردار اچھا نہیں ہوتا۔ اچھے خاصے بہترین مزاج کے بچے سگریٹ نوش بن جاتے ہیں، آوارہ مزاج بن جاتے ہیں، اور اس سے بھی کچھ دو ہاتھ آگے نکل جاتے ہیں۔ شیطان تو ہر قدم پہ ورغلانے اور بہکانے کو تیار بیٹھا ہے، اور بچے جو پختہ مزاج نہیں ہوتے وہ شیطان کے لیے ترن والا ثابت ہوتے ہیں۔ آج خواہشات کا بڑا سیلاب ہے، خواہشات میں لوگ الجھے ہوئے ہیں، اور ان خواہشات کی رو میں، جذبات میں بچے بہت جلد بہہ جاتے ہیں۔ اس لیے گھر کے اندر تو ہم کنٹرول کرتے ہیں، ہمیں باہر کا ماحول بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ صاف اور پاکیزہ ذہن لے کر آتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، والدین کا کردار ہے جو چاہیں اس کو بنا دیں، اس کو یہودی بنا دیں، اس کو مجوسی بنا دیں، اس کو نصرانی بنا دیں، اس کو نیک سیرت بنا دیں، اس کو پاکیزہ سیرت والا رہنے دیں، یا اس کو غلط ہاتھوں میں دھکیل کر بد سیرت بنا دیں۔ یہ والدین کی تربیت اور ان کے خیال رکھنے کا اثر اور نتیجہ ہے۔ اس لیے آج کے ماحول میں جب کہ فتنوں کی یلغار ہے، بچوں کو پرائیویسی کے نام پر، تنہائی اور ان کو منمانی کے نام پر مرضی کے دوست ان منتخب کرنے کی قطعاً اجازت نہ دی جائے۔ ان کو دیکھا جائے، ان کو پرکھا جائے، ان کو سمجھا جائے، خود بچوں سے دوستی رکھی جائے، ان کے قریب رہا جائے، ان کے جذبات کو سمجھا جائے، ان کی خواہشات کو سمجھا جائے، اور جو ان کی جائز ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور حرام اور ناجائز سے ان کو ہر صورت میں اور شیطان کے بہکاوے میں جانے سے ہر صورت بچانے کی کوشش کی جائے۔ تو بہت ضروری ہے یہ۔ دوستیوں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے دوست کے مزاج پہ، اس کی طبیعت پہ، اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے قدم ڈگمگا جائیں تو پھر انسان کا سنبھلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آئیے سمجھیے، نبوی تربیت کو لیجئے، اپنے بچوں کی دنیا آخرت سنواریے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔